جی سوال کیجئے بھائی. My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time. So we should leave that. Or my second question is the Sunni and that Shia are not joining their hands and foreheads over in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے. ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے. ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا. اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے. کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں. اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس لنچ میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نزدیک مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. کیا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666. اللہ کے رسول فرماتے
کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو, جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت, اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے, وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ, پیر سے پیر ملاؤ, نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 2 پہ. ہیلو سر, میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا, کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے, ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے, ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا, اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں, جو جل کے مرتے ہیں, ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے, جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے, ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے, پھر موت دیں گے, پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا, چاہے وہ قبر میں ہے, چاہے جلا دیا گیا ہے, چاہے ڈوب گیا ہے, جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا. جیسے آپ پوچھ رہے نا, اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا, ہم قبر تو نہیں گئے, تو لوگ پوچھتے ہیں, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ہڈیاں کو نہیں جوڑ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے, آپ کے انگلیوں کے پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور. آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور کو جوڑ سکتا ہے. آج سر فرانسس گولٹ ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ 2 انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے وہ انسان دفنایا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں, چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا, اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے, کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے, ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے, تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں. اور میں اسٹوڈنٹ ہے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہڈ ریفر نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟
کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والی مائکرو فون. میں چاہوں گا کہ اگر یہ مانیٹر آن کریں گے, اگر کوئی ٹیکنیکل اسٹاف اس مانیٹر کو آن کر سکیں گے, کیونکہ اگر میں دیکھ سکتا ہوں شخص کو تو جواب دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا. تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے. تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمانوں عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا, اگر میں ہوتا ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاत्कार کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاत्ਕਾਰ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو, لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے.